بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، آج ایک ایسا ٹاپک جس میں لوگ بہت شرماتے ہیں اور ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں۔ شادی قریب ہوتی ہے اور ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اور اس کا قبل از وقت شادی سے پہلے ان مسائل کا حل بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن شرما حضوری میں وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر پریشر آئے، اور شادی کے بعد جب فریقین میں نفاق پیدا ہوتا ہے، مسائل بنتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ جی کسی ایک میں نقص پیدا ہو گیا ہے اور پھر اولاد بھی نہ ہو، اس صورت میں جو ہے وہ میاں بیوی کے مابین لڑائی جھگڑے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، نااتفاقی کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہ تمام لوگ جو 2-4 ماہ 6 ماہ قبل شادی سے محسوس کرتے ہیں کہ جی اگر ان کے اندر کچھ سیکشول ایشوز ہیں یا ان کے اندر کچھ مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں، اور دیکھیں یہ چیزیں جینیٹکلی بھی ہوتی ہیں، اور ریپروڈکٹیو آرگن کا چھوٹا ہونا یا اس کی پروگرس میں کمی ہے، یہ والدین کا کام ہے، والد کا کام ہے اپنے بچے سے پوچھے۔ اگر اس کے بچے کے اندر نقص ہے تو وہ اس کا علاج کروائے، بجائے کہ شادی کی طرف توجہ دیں، چونکہ جو آپ علاج شادی سے قبل کروا لیں گے تو وہ آپ کے گھر کا راز، آپ کا پردہ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان ہوگا۔ جب آپ علاج نہیں کروائیں گے اور بچے سے نہیں پوچھیں گے تو اس صورت میں پھر وہ 2 خاندانوں میں اور ہزاروں لوگوں میں وہ بات پھیلے گی۔ تو میں یہ ان تمام لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس بچی آ جائے، ہمارے گھر لوگوں کو پتہ ہو جائے ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے مسائل شروع ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بر وقت اپنے بچے کا علاج کروائیں اور بچے کو کسی مستند ڈاکٹر طبیب سے چیک کروائیں، اس کی ہارمونز کی رپورٹ کروائیں، اس کی سیمن انالیسس کی رپورٹ کروائیں کہ آیا بچہ جو کمزور ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اندر چیک کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، یا بچہ آپ کا مسلسل آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے شادی نہیں کروانی، تو پوچھا جائے بیٹا آپ شادی کیوں نہیں کروانا چاہ رہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو یہ معاشرے کے وہ تلخ حقیقت ہے جس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے پاس بہت سے جوڑے آتے ہیں جو شادی کے بعد ان کی فیملیز کے لوگ ان کو لے کے آتے ہیں، اور بعد میں وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے علاج کرانے میں تو اس کو کانفیڈنس ہوگا کہ میں علاج کروا رہا ہوں، شادی کے بعد اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اس کی اہلیہ کا پریشر، اس کے خاندان کا پریشر، اس کے والدین کا پریشر، تو یہ تمام پریشر جو ہیں اس کو مینٹلی طور پہ انزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ اور جب ایک نوجوان اس پریشر کی وجہ سے انزائٹی ڈپریشن میں جاتا ہے تو وہ تاحیات اس کو آپ سونے کا گشتہ دے دیں، اس کو دنیا کی سب سے مہنگی دوائی دے دیں تو وہ صحت یاب نہیں ہو پاتا۔ تو میں پھر بار بار اس بارے میں یہ کہوں گا، تو برائے مہربانی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس معاملے میں ہم سے رابطہ کریں، کسی مستند طبیب سے رابطہ کریں۔ دیکھیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور 1 سال 2 سال تک اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایک تو عورت کو یہ ٹینشن ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ جب آپ اپنا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں یا عورت الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، ان میں سے فرض کریں مرد کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے کہ اس کی موٹیلٹی سٹرونگ نہیں ہے، جو ویلوسٹی کے ایشوز ہیں وہ سلو ہیں، اور جو سیمنز کی جس میں آپ کہہ لیں کہ سلگش زیادہ آ جاتے ہیں، ڈیڈ زیادہ آتے ہیں، اموٹائل جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں 40 سے 45% بھی اگر جراثیم آپ کے موٹیلٹی موجود ہے تو آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی رپورٹیں سیمن انالیسس کی ہیں جس میں 10%، 5%، 8%، 15%، بھائی یہ 20-25% تک بھی اگر آپ کے جراثیم ہیں تو آپ اولاد کے قابل نہیں ہیں۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، جب تک آپ کے جراثیم کم و بیش 40-45% نہیں ہوں گے آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اگر 40% بھی جراثیم آپ کے ہیں اور آپ کے پارٹنر کے اندر بھی نقص پایا جاتا ہے، خواتین کے اندر جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ خاتون سے شروع ہونا ہے، حمل وہاں قرار پانا ہے۔ تو جب وہاں حمل قرار پا بھی گیا تو وہاں پہ مس کیریج کا خدشہ ہے۔ تو میں بار بار اپنے ان شادی شدہ جوڑوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ شادی کے 6 ماہ تک، لوگ میڈیکل سائنس 1 سال کہتی ہے، میں کہتا ہوں 6 ماہ تک آپ ویٹ کریں، اور 6 ماہ بعد آپ اپنا کلینکل رپورٹس کی طرف چلے جائیں۔ اور کلینکل رپورٹس کے ساتھ ساتھ جب مرد کے اندر موٹیلٹی کے ساتھ ساتھ فزیکلی اگر معاملات بھی ہوں گے تو مجھے بتائیں آپ ڈپریشن میں جائیں گے۔ خاتون جو ہے وہ اس چیز کو تو برداشت کر لے گی کہ جب
اس کو اللہ پاک اولاد دے دیتا ہے تو اس کی توجہ اٹینشن اس طرف چلی جاتی ہے. اگر فزیکلی ایشوز میلز کے اندر ہوں گے بھی تو وہ کمپنسیٹ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ فزیکلی بھی عورت کے قابل نہ ہو مرد, اور جو ہے اس کے جراثیم اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل نہ ہوں, تو وہاں پہ نفاق پیدا ہونے کا شدید خدشہ ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں اس میں بہت سے ایشوز ہیں. دیکھیں پری میچور ایجیکولیشن کا, جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جو لوگ بہت گرم خوراکیں کھاتے ہیں, جن کے اندر حدت بہت ہے, ہائپر سینسٹیوٹی, ہمارے برینز کے اندر سیلز ہیں پیچوٹری گلینڈ جو اللہ پاک نے غدہ نخامیاں بنائے ہیں جو رطوبات دیتے ہیں جس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. کئی ایسے مرد بھی ہیں جن کے اندر لیک آف ڈیزائننس ہے, ان کے پیچوٹری گلینڈ وہ رطوبت ہی نہیں بنا رہے جس سے ان کے اندر سیکس کی جو ہے رغبت پیدا ہو. اسی طرح خواتین کے اندر بہت سے مسائل ہیں. تو میرے بھائیوں, میں آپ سے بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں. مرد کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے, خاتون کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے. آج کل ہماری بہنیں, بیٹیاں, بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر میں سسٹ والی بیماریوں میں مبتلا ہیں, فیبرائڈز والی بیماریوں میں مبتلا ہیں, یوٹرس بلکی ہو چکے ہیں. تو یہ بیماریاں ہماری خوراک کا پیش خیمہ ہے. ہم کون سی خوراک کھا رہے ہیں, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں آج اپنی ان چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی. آج اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو پاکستان کے اندر اولاد والے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ دور چلے جائیں گے. ابھی سے آپ دیکھ لیں, آپ کے کتنے ملنے والے ایسے ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں. ہر اللہ پاک نے نعمت سے نوازا ہے, دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ان کا پیسہ, ان کی دولت کس کام کی ہے؟ تو بس یہ بات یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے کہ آپ حصول اولاد کے لیے, اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں, میں کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں, اور کسی کو نہ اولاد دے کے بھی آزماتا ہوں. لیکن علاج کروانا سنت ہے. میڈیکلی طور پہ اللہ پاک ایکسپرٹیز کو پسند کرتا ہے. ایکسپرٹیز کیا ہے؟ آپ کسی مستند بندے کے پاس جائیں اور جو آپ کی باڈی کے میں اندر کیمیاوی کمی ہے اس کو پورا ہو جانے پر آگے اس کی حکمت ہے. جب آپ فزیکلی طور پہ میاں بیوی کلینکلی طور پہ اوکے ہو جائیں گے, بعد میں آپ دعا کریں اللہ سے, وہ اپنی مشیت ایزدی سے, وہ اپنی حکمت عملی سے, وہ جب چاہے جس طرح چاہے کن فیکون کے تحت وہ آپ کو اولاد دے گا. اور دعائیں مانگیں, اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, اور جو دل سے مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ قبول کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں. دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور یہ وہ اور این ایولیشن کے ایشوز میں جو چیزیں دے رہے ہیں وہ سب غیر فطری چیزیں ہیں. میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا. میں اپنے پیشے کے حوالے سے آپ سے یہ بات کروں گا. طب کے اندر آپ لوگ اولیگوسپرمیا کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ریفرنس موجود ہیں جس میں ہم نے ایزوسپرمیا, جس کے اندر جراثیم بن ہی نہیں رہے ہوتے. اچھا, اس کے اندر بھی بہت سی وجوہات ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ویریکوسیلز کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ویریکوسیلز کے اندر آپ کی ٹیسٹیکل کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے, تو وہ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں اس کو آپریٹ بھی کروا لیں, نہیں تو طب کے اندر بھی اس میں کوئی دوائیاں ہیں جس سے وہ کھانے سے جو ہے وہ ویریکوسیل کے ایشوز ٹھیک ہوتے ہیں. بعض اوقات بی لیٹرل ویریکوسیل ہوتا ہے, دونوں اس میں نالیوں میں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ ایک لمبی سی ایک ہسٹری ہے کہ انسان کے اندر یہ معاملات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور پیچھے سے کیا اس کا تعلق تو نہیں ہے. تو جب آپ کسی مستند طبیب کے پاس جائیں گے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چلے گا اور آپ کی جان آپ کی ان چیزوں, ان بیماریوں سے چھوٹ جائے گی. اور ہمارے پاس طب کے اندر خراطین, مصفہ, سالب مصری, سالب پنجہ, زعفران, عنبر کے ایسے صفوف موجود ہیں. جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا مادہ منویہ گاڑھا ہوتا ہے بلکہ جو اولاد کے جراثیم ہیں وہ بھی بھرپور مقدار میں, لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر میں ایک بات, بڑا قیمتی ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ اولاد نہ ہو رہی ہو تو دونوں میاں بیوی سٹریس لیتے ہیں. آپ نے آپس میں نہیں لڑنا بلکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آپ نے خوش رہنا ہے. اگر آپ سٹریس میں رہیں گے تو آپ کے برین میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی بیماری کو مزید طول دیتے ہیں. آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے مسکراتے صبر کرتے ہوئے اپنی علاج جو ہے نا کروائیں گے تو آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اور کوئی بھی علاج کروائیں اس کے اندر شرط ہے پورا اعتماد اور پورا اعتقاد ہو. ہاف ہارٹیڈ ہو کے آپ علاج نہ کروائیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے موٹیلٹی کے ایشوز ہیں, سپرمز کے ایشوز ہیں, ایزوسپرمیا کے ہوں, اولیگوس ایزوسپرمیا کے ہوں, یا ایمنوریا کے ہوں, ایمنوریجیا کے ہوں, وہ تمام بیماریاں ہماری طب کے اندر اس کا کامیاب علاج موجود ہے. بہت شکریہ. اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن سیکھی کو اجازت دیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.